ملتمس جناب علامہ امجد علی الوی صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے حصے کا نذرانہ عقیدت مولا کی بارگاہ میں پیش اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وہو الحی القیوم والستار الذنوب لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وَلَعْنَ اللَّهِ عَلَىٰ آدائِهِمْ اجمعین۔ عبادت میں اضافہ فرما لیں، درود پاک سارے مل کے پڑھ لیجیے۔ خوبصورت آوازوں کے درمیان میں اگر اچانک مولوی آ جائے تو اسے بھی مقدر سمجھ کے برداشت کر لینا چاہیے، چونکہ بانی کی حیثیت ہے میری، آپ احباب سارے جانتے ہیں، تو تبرکن چند کلمات کہنے ہیں، لیکن انتہائی اہم باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی جان، خطیب ذاکر کون ہونا چاہیے؟ میں بامانی کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی چہاردہ معصومین کی آل محمد کی فضیلتیں بیان کرنے کا، ہندی کا ایک لفظ بول دو چلو، آل محمد کی فضیلتیں، شانیں، عظمتیں، برکتیں بیان کرنے کا ادھیکار کس کو؟ کیا اس کے لیے معیار ہونا چاہیے؟ میں نے کوئی تمید نہیں، ڈائریکٹ بات شروع کر دی کہ میں 12-14 منٹوں میں حاضری پیش کر سکوں۔ معیار کیا ہونا چاہیے؟ القطرہ کتاب سے میں بڑے اطمینان سے آپ کو کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے ریفرنس پہلے دیا ہے، میں اپنے ہر لفظ کا ریفرنس پیش کر کے جاؤں گا، کیونکہ آن دا وے روڈ پہ گفتگو جاری ہے، اور یہ شیعوں کے مقدر ہے کہ مفتی طارق مسعود نے قرآن میں بھی گرامر کی غلطیاں بتا دی، اسے کسی نے نہیں پکڑا، اور کراچی گورنر آفس میں بیٹھا نظر آ رہا تھا، اور اس نے نبی پاک کو بھی ان پڑھ کہہ دیا، کسی نے اس کو نہیں پکڑا، ہاں جی، اور اس نے کہا کہ جی صحابہ کرام غلط لکھتے رہے قرآن، اسے کسی نے نہیں پکڑا۔ لیکن شیعوں کا اپنا مقدر ہے، آپ سمجھ تو گئے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو ذمہ داری سے میں لفظوں کا نہیں، حرفوں کا بھی ذمہ دار بن کے کہنا چاہ رہا ہوں۔ میرا چھٹا شہنشاہ، آپ بازار سے گزر رہے ہیں، ایک درزی ٹیلر کپڑے سیتا ہوا ساتھ ساتھ گنگنا رہا ہے، کوئی شعر کوئی غزل کچھ گنگنا ہے۔ آپ میری جانب دیکھیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مجھ سے پہلے علی عباس اور میرے بعد ذاکر قمر اکبر انجم۔ پتہ نہیں اگر میری تقریر سمجھ آ جائے تو انہی کی وکالت ہے جو میری 10-12 منٹ کی تقریر ہے۔ مولا گزر رہے بازار سے تو درزی سی رہا ہے، سلائی چل رہی اور ساتھ گنگنا رہا ہے، کچھ سریلا تھا۔ آپ سرکار مولا چھٹے بادشاہ 2 قدم آگے بڑھ کے پیچھے ہٹے اور اسے دیکھ کے کہنے لگے، کیا ہی بہتر ہوتا اس آواز سے تو علی کی مدح کرتا۔ اس القدرہ کتاب سے کیا ہی بہتر ہوتا کہ تو ہماری ثنا خوانی، چہاردہ معصومین ثنا خوانی کرتا۔ آیا اور ہاتھ جوڑے کہنے لگا، مولا اس سے بڑی اور اعزاز کی بات کیا، لیکن مجھے علم نہیں ہے، میں کوئی عالم خطیب نہیں ہوں، پڑھا ہوا نہیں کتابیں، اور میں نہیں ہوں، ورنہ جی تو چاہتا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جی آپ سلامت رہیں، چونکہ وقت بھی مختصر ہے اور سہیل صاحب خود مجھے روک بھی رہے ہیں، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، بات آپ تک پہنچ جائے گی۔ چہرے مجھے بتا رہے ہیں کہ امجد علوی جو کہنا چاہ رہا ہے وہ جبینیں بتا رہی ہیں کہ پہنچ جائیں گے۔ جب اس نے کہا کہ مولا میں کوئی علامہ نہیں،
کوئی نالج نہیں میرا، جی تو چاہتا ہے کہ میں بھی پڑھوں. تو مولا نے میرے طرف دیکھیے گا، اب تیسری بار کتاب کا نام لے رہا ہوں، القطرہ. آپ نے اپنے قدموں میں ایک چٹکی، مٹھی بھر نہیں، ایک چٹکی خاک اٹھائی جو چھٹے مولا کی نالین سے مس ہو رہی تھی. وہ چٹکی بھر خاک، اسے کہا منہ کھول. اس نے کھولا تو اس کے دہن میں رکھ دی. اس نے آنکھیں بند کر کے کھائی، اور جب آنکھیں کھولی، سرکار تو چلے گئے، آنکھیں کھولی تو دوڑ کے شہر کے مین چوک میں کھڑا ہو کے کہتا آؤ میں بتاؤں علی کسے کہتے. بھئی لوگ اکٹھے ہوئے نہیں، بات تو آگے ہے. لوگ اکٹھے ہو گئے، ایسے فضائل پڑے کہ دنیا لوگوں کے سینے پھٹنے والے ہو گئے. لوگ تڑپنے لگے اور لوگ بھاگ گئے. اب وہ نہیں سیر ہو رہا، یہاں پھر پنجابی کے لفظ بولوں گا، اور نہیں رج رہا جی، ابل رہا ہے. دوڑا شہر سے باہر، دریا کنارے گیا. مجھے عزت حیدر کی قسم ہے، دریا کنارے کھڑا ہو کے علی کے فضائل پڑھنے شروع کر دیے. عزت مصطفیٰ کی قسم، دریا کی لہریں اٹھ کے دریا کے باہر چلنا شروع ہو گئی. وہاں سے ہٹا، آسمان کا رخ کر کے آل محمد کی فضیلتیں پڑھنے لگا. پرندے تڑپ تڑپ کے گرنے لگے. اب یہ پریشان ہے کہ میں کہاں بیان کروں. واپس شہر کو آیا، لوگوں نے دور سے دیکھا، اپنے دروازے بند کر لیے. اب پریشان ہے. اسی حال میں، چپ رہو کہ مجھے دکھ پہنچے گا، اسی حال میں اس کے بازو پہ، کلائی پہ ہاتھ آیا. چھٹے مولا نے کہا میرے ساتھ چل. آپ اسے شہر سے باہر لے گئے، ایک پتھر پہ بٹھا کے کہا اب پڑھ، میں سننا چاہتا ہوں علی کیا. آپ جی سرکار، آپ سلامت رہیں. بھئی جیو سلامت رہو. اور یہ علی کا ذکر تو وہ ہے، جناب بلال پہ پابندی لگ گئی تھی اذان دینے پہ، اور پھر بعد از رحلت جناب سرکار دو عالم مدینے میں بھی لکھا کتابوں میں کہ غم کی وجہ سے شام چلے گئے. ہمیں تو غم ہو حسین کا تو ہم کربلا چلے جاتے ہیں، یعنی ہم کربلا سے دور نہیں جاتے، جس کا غم ہے اس کے پاس جاتے ہیں. چہلم پہ بھئی ایسا ہے نا. تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا کہ جناب بلال غم میں مدینے سے چلے گئے. یہ ایک سنی خطیب تھے جوید اکبر ساکی، ہمارے وہ دوست سے پیس کمیٹی میں، وہ کہا کرتے تھے کہ بلال نے مدینہ چھوڑا نہیں، اس سے چھڑایا گیا تھا. آدھی بات اس کی میں چھوڑ دیتا ہوں چونکہ وقت کم ہے. اور اچھا چلو، وہ جو مولا نے چٹکی بھر خاک اس کے دہن میں رکھی اور جو اس نے فضائل پڑھنا شروع کیے. میرا مجمع اجازت دے گا کہ 6-7 منٹ میرے پاس ہیں، ایک فضیلت میں بیان کر دوں جو لوگوں سے برداشت نہ ہوئی، لیکن یہ کالے کپڑوں والے برداشت کر لیں گے. اجازت ہے؟ سارے بولو یار. آپ سلامت رہیں. لو، جب ہم خطیب ہیں، جب بعد کو اور غازی کے علم کے سائے تلے اور شہنشاہ مشہد، شہنشاہ خراسان کے اسم مبارک کے قدموں میں کھڑا ہوں میں. جب ہمیں جلدی ہوتی ہے تو پھر ہم ایسے کرتے ہیں. خیبر فتح ہوا تو علی نے کہا کہ سلمان، نبی نے کہا تھا نا کہ جو سب سے پہلے علی کے آنے کی خبر دے گا وہ جو مانگے گا اپنے منہ سے نکالے گا وہی عطا کروں گا. جناب سلمان نے کہا ہاں. تو علی نے کہا کہ پھر خبر کس نے دی؟ سلمان نیچے نظر کر کے کہتا مولا وہ تو میں نے دی ہے. کہا تو پھر انعام نہیں لیتے؟ کہتا مولا سوچتا ہوں کیا مانگوں. لوگ بڑا چاہے تو جنت مانگتے ہیں، اور جنت کے بارے میں اسی نبی نے کہا ہے کہ لوگ جنت مانگتے ہیں، جنت خود سلمان کو مانگتی ہے. جنت سلمان کی مشتاق ہے. اور مولا مانگوں کیا؟ نبی و علی جیسے موڈ میں ہو تو مجھے بھائی کہہ دیتے ہیں، حسنین مجھے نانا کہہ دیتے ہیں، مخدومہ مجھے چچا کہہ دیتی ہیں، تو کیا رہ گیا؟ جناب علی کہتے ہیں کہ بارہ مانگنا تو ہے. کہتا مولا آپ ہی پھر فرما دیں.
जनाब अमीर कायनात ने कहा कि फिर नबी से कहो, यानी मैंने दानिस्ता चाहा कि वक्त थोड़ा बाद वो करूं जो फजाइल मदीने वाले ना बर्दाश्त कर सके, दरिया ना बर्दाश्त कर सके, आसमानी परिंदे ना बर्दाश्त कर सके। मैंने देखना है कि आप उस पर थोड़ा सा बोल के मुझे दाद देते हैं या नहीं देते। अजीजो, अली ने कहा कि फिर नबी से कह। आपने फरमाया मिराज से वापस आके कि मुझे अल्लाह ने 18,000 राजों से मुझे मानूस की 18,000 राज मेरे आगे खोल दिए। तो सलमान कहना कि एक राज मुझे भी बता दे। देखिए मैं बड़ा मुतमिन होकर इत्मीनान से पढ़ रहा हूं। जनाब सलमान कहा यार रसूलल्लाह, मैंने सबसे पहले बताया और अब फिर इनाम। तो रसूल पाक ने कहा हाँ हाँ भाई सलमान कहो क्या चाहते हो। तो सलमान कहता है यार रसूलल्लाह, वो आपने सुनाया था कि मैं मिराज से जब आया तो 18,000 राज मुझे मिराज में खालिक अकबर ने दिखाए थे। मौला ने 18,000 में से एक राज मुझे अता हो जाए। नबी मुस्कुरा के कहते हैं उस्ताद दे भी सदके, शागिर्द दे भी सदके, हैदरी जी आप सलामत रहे। कहा सलमान वो शहर के बाहर टीला है, उस टीले को जाके हमारा सलाम कहो और उसे कहो रास्ता दो। सलमान गए, रास्ता दिया और नबी ने कहा था सीढ़ियां आई तो सीढ़ियों से उतर जाना। नबियों को नबी का सलाम पेश किया तो टीला, जो पहाड़ से छोटा हो उसे टीला कहते हैं और जो पहाड़ से बड़ा हो उसे अली कहते हैं। टीला फट गया तो सीढ़ियां थी। जनाब सलमान सीढ़ियां उतर गए, सार उठाए। जनाब सलमान कहते मैंने देखा नूर का एक शहर था जिसमें 70,000 नूर के मोहल्ले थे, ब्लॉक थे, नीलम ब्लॉक, इकबाल टाउन, मुगलपुरा, शालामार बाग, सांदा। समझ आ रही है ना आपको? तो जनाब सलमान कहते नूर का सारा शहर था और नूर के 70,000 जड़ी गल ना सुनी हो भी कोई बोल पवे तो आसान हो जाता है। नूर के 70,000 मोहल्ले थे, हर मोहल्ले में एक नूर की मस्जिद थी। हर मस्जिद के मिंबर पे अली बोल के कह रहे थे सलूनी सलूनी। आप सलामत रहे, आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह आखिरी या आप जी सलामत रहे। आखिरी जुमला सुन लीजिए। मुझे मेरे बड़े भाई सुहेल साहब उन्होंने हुक्म दिया था कि ज्यादा दाद वाली तकरीर नहीं करनी, इसलिए फिर मैंने लाइट एक दो बातें की हैं। कभी यूं भी होता है कि उन्होंने कहा था कि चुप करके पढ़ जाना और दाद ना मिले। मैंने कहा जी ठीक है। तो आखिरी जुमला समाप्त फरमा लीजिए। यही खैबर, वही बात जो मैं कर रहा था, अब मैं नाम लूंगा। एहतजाज तबरसी से मैं ये लफ्ज कहने लगा हूं क्योंकि लाइव भी जा रहा है और पता नहीं कौन किस कोने में बैठा सुन रहा हो। क्योंकि जाकिरों की परेशानी नहीं होती, हम जब दूर दराज जाते हैं तो वहां उर्दू बोलने वाले खुतबा उनको सुना जाता है, चाहे वो छोटा सा मौलवी क्यों ना हो। बात तमाम आखिर फिक्रा अज़ीज़ान मोहतरम। और उसके बाद जाकिर अहले बैत जनाब कमर परंजम तशरीफ रखते हैं, वो बेहतरीन हसीन खिताब फरमाएंगे। गुफ्तगू मेरी तमाम हो गई। एहतजाज तबरसी में ये लफ्ज लिखे हैं कि जब जनाबे रिसालत माब ने पुकारा नाद अलीयम मजहरल अजाइब, पुकार अली को जो अजाइबात का मजहर है, और अली मदीने से चले, दुलदुल पे सवार है, जुल्फकार साथ है, घोड़ा दौड़ता हुआ नहीं आया। मदीने से खैबर का सफर देखो, उड़ता हुआ आ रहा था। नबी के खेमे के पास लैंड करना था, लेकिन खैबर से कुछ फासले पे मदीने से खैबर के रोड पर, चूंकि रोड पर ही तकरीर कर रहा हूं तो रोड की तकरीर सुनो। रास्ते में रकावट खड्डा, आप समझ रहे हैं, खड्डा बनाया, कुछ
دشمنان علی نے، میرا آخری لفظ ہے، کچھ دشمنان علی نے اور ٹوٹے نیزے تلواریں تیر رکھے اوپر کھجوروں کی ٹہنیاں وہ چھپا دی. دلدل نے سیدھا لینڈ کیا اس کھڈے کے قریب. علی نیچے ہوئے. دلدل مصطفیٰ کا خیمہ تو دور ہے. دلدل نے اپنی زبان میں کچھ کہا. علی نے کہا اچھا. علی نے کہا بھائی کس نے یہ کھڈا یہ گڑھا کھودا ہے؟ بندے کو 5-7 درختوں کے پیچھے سے نکلے. ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ یا علی میں نے نہیں کھودا، میں نے نہیں کھودا. ممبر چھوڑ کر جانے لگا ہوں. میں احسان ہی کرو گے اگر اس پر بول پڑو گے یا علی میں نے نہیں کھودا، میں نے نہیں کھودا. علی نے پھر کہا دلدل تو ہی لائے ہیں نا انہیں تھے تو ہی دس گھڑا کس نے کھودا ہے؟ نام لوں پھر کتاب کا. احتجاج تبرسی میں یہ لفظ ہے اے دلدل تو ہی بتا گھڑا کس نے کھودا ہے. دلدل نے نام لیا. نام کتاب میں موجود ہے. یہیں بیٹھے نیٹ پہ احتجاج تبرسی لکھو کتاب آ جائے گی. اس میں نام موجود ہے. میں نے نام لیتا. عزیزو جب نام لیا علی مسکرا کے کہتے ہیں دلدل تجھے پتا ہے عربوں میں سنگل نام لینا عیب ہے. بھئی ہمارے نام ہے امجد قمر، لیکن وہاں ساتھ فلاں بن فلاں فلاں ابن فلاں لیا جاتا ہے. علی نے کہا دلدل تجھے پتا ہے کہ ہمارے عربوں میں سنگل نام لینا عیب ہے، نام پورا کیوں نہیں بتاتا؟ دلدل کہتا ہے یا علی اگر ان کا باپ ہوتا تیرے رستے میں کھڈا کھودا. آپ سلامت رہے. ایک فکرہ تبرکن مجھ سے سن لیجئے. وہ لفظ کہ بلال نے مدینہ چھوڑا، العظمت للہ. کیا عرض کروں آپ کو، یہ آپ خوش ہوتے ہیں مولا کے فضائل پہ. عنوان اشتہار پہ لکھا تھا غم شبیر و شبر. ایک ہی کر دی نا مجلس، ایک کی شہادت 10 محرم، دوسرے مولا کی شہادت 28 صفر. لیکن میرے بڑے بھائی سینئر ذاکر ہیں، انہوں نے ایک ہی مجلس رکھ دی اور عنوان رکھ دیا غم شبیر و شبر. جس دن یہ میں نے عنوان دیکھا لکھا ہوا اشتہار پہ، میرے ذہن میں ایک جملہ ہے. وہ جملہ پڑھ کے نہ کوئی مضمون، نہ تمہید، نہ شروع نہ ختم، بس حاضری ہو جائے. ذہن میں جو میرے آیا جملہ وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جب مدینے میں تیر لگے ہیں نا جنازے پر، شہادت نہیں پڑھنی، کوئی بھی شہادت نہیں پڑھنی، ایک جملہ کیا جنازے پر جب 70 تیر لگے ہیں نا تو جنازہ واپس آیا. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، یہ زہرا کے بیٹے کی قسمت ہے. جب جنازہ واپس آیا نا تو شام والی بی بی جناب زینب سلام اللہ علیہا میرے طرف دیکھیں گے اور میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، بھائی کے جنازے سے تیر کھینچتی ہیں، امام حسن کے جنازے سے تیر کھینچتی ہیں اور کہتی کیا ہے، یہی میرا مسائب سمجھ لو، کہتی کیا ہے ہائے غریب حسین. تیر کھینچتی ہے حسن کے جنازے سے اور کہتی ہائے غریب حسین، ہائے غریب حسین. مدینے کی عورت کہتی بی بی جنازہ تو حسن کا ہے اور آپ رو حسین کو رہی اور کہہ رہی ہائے غریب حسین. اس وقت بی بی کہتی اس لیے رو رہی ہوں، میرا بابا میرا نانا کہا کرتا تھا حسن میرا امیر بیٹا ہے، حسین میرا غریب بیٹا ہے، اس لیے رو رہی ہوں. جنہوں نے امیر کا یہ حال کیا ہے وہ غریب کا یہ کیا حال کریں گے. میں کہوں بی بی امیر کے جنازے میں تیر ہے، غریب کا تیروں پہ جنازہ ہے.